آج کے اس دلچسپ تجزیے میں ذرا ایک ایسی کہانی کا جائزہ لیتے ہیں جو ہے تو بہت مزاحیہ لیکن انسانی نفسیات کا ایک بڑا ہی زبردست پہلو سامنے لاتی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے شانی کی، گاؤں کا وہ مشہور شرارتی نوجوان جس نے ایک چھوٹے سے مذاق کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ سوچ ہے۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب گاؤں کے شرارتی لڑکے کو غلطی سے ایک شاہی تاج مل جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہانی کی پوری بنیاد رکھ دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر اچانک ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت آ جائے جس کی کبھی امید ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان فوراً ذمہ دار بن جاتا ہے یا پھر ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے؟ بس یہیں سے اس ڈرامے کا پہلا اور زبردست حصہ شروع ہوتا ہے۔ شانی، ایک ہوشیار اور انتہائی شرارتی نوجوان۔ اب شانی کوئی عام سا لڑکا نہیں ہے، دماغ اس کا بہت تیز چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہر وقت، ہر لمحے کوئی نہ کوئی نئی شرارت سوچتی رہتی ہے۔ اور اسی شرارتی موڈ میں ایک دن اسے راستے میں پڑا ہوا ایک پرانا سا تاج مل جاتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی پرانا سا تاج ہے، لیکن شانی کا دماغ اسے بالکل ہی کسی اور اینگل سے دیکھتا ہے۔ واہ، شکل تو میری پہلے ہی بادشاہوں جیسی تھی، تاج نے بس ثبوت دے دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ تاج سر پر رکھا اور شیشے میں دیکھا تو بس سمجھے اس کا وہم آسمان پر پہنچ گیا۔ مطلب اس نے اس اتفاق کو اتفاق نہیں سمجھا، بلکہ اسے لگا کہ قدرت نے اس کی شاہی حیثیت پر مہر لگا دی ہے۔ انسان کتنی جلدی خود فریبی کا شکار ہو سکتا ہے نا کمال کی بات؟ یہ عام تاج نہیں ہے، یہ شاہی تاج ہے، اور آج سے میں اس گاؤں کا بادشاہ ہوں۔ یہ تاریخی اعلان اس وقت ہوتا ہے جب شانی کا دوست کاشف اسے اس حلیے میں دیکھ کر حیرت سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے؟ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ایک چھوٹی سی شرارت ایک بہت بڑی غلط فہمی میں بدل جاتی ہے۔ تاج تو سر پر تھا ہی، اب ذہن میں ایک پوری سلطنت بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ شاہی دربار، گاؤں کے چوک میں ایک چارپائی۔ اب بادشاہ سلامت کو اپنا جلوہ تو دکھانا تھا نا، تو شانی سیدھا پہنچتا ہے گاؤں کے چوک میں۔ تخت کی کمی تھی، کوئی بات نہیں، ایک معمولی چارپائی پر قبضہ جمایا جاتا ہے اور بلند آواز میں فرمان جاری ہوتا ہے کہ آج سے صرف بادشاہ کا حکم چلے گا۔ اور ظاہر ہے گاؤں والے بھی یہ مفت کا تماشا دیکھنے فوراً اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بچے کا سوال، بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت کہاں تک ہے؟ اب جہاں بادشاہ ہوگا وہاں سلطنت کا سوال تو اٹھے گا نا۔ ہجوم میں سے ایک چھوٹا سا بچہ بڑی معصومیت سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی اس نئی بادشاہت کا بارڈر کہاں تک ہے؟ یہ ایک ایسا سیدھا سوال تھا جو شانی کی اس خیالی دنیا کے بالکل بیچوں بیچ آ کر لگا۔ جہاں تک میری نظر جاتی ہے، اب ذرا اس جواب کا ڈرامہ تو چیک کریں۔ شانی اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتا ہے اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر دیکھ سکتی ہے وہ سب اس کا ہے۔ یہ جو بے بنیاد سا لیکن بھرپور کانفیڈنس ہے نا، یہ واقعی دیکھنے والا تھا۔ بچے کا اشارہ، تو پھر آپ کے پیچھے والی دکان بھی آپ کی ہے؟ بچے کی منطق چیک کریں ذرا، وہ اس ڈرامے سے بالکل بھی امپریس نہیں ہوا۔ اس نے پریکٹیکل ہو کر پیچھے اشارہ کیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ جو پیچھے دکان کھڑی ہے وہ بھی بادشاہ سلامت کی ہی ہونی چاہیے۔ بالکل سیدھا سوال جس نے ہمارے نئے بادشاہ کو ایک سیکنڈ کے لیے تو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ شانی کی حاضر دماغی کی داد دینی پڑے گی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جو یہ زبردست اور مزاحیہ بہانہ مارا ہے نا کہ وہ دکان تو ابھی زیر تعمیر ہے، اس پر پورے ہجوم کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہیں سے اس فرضی بادشاہت کا اصل مزاحیہ ٹون سیٹ ہوتا ہے۔ شاہی چائے کا ٹیکس۔ اب بادشاہت ہے تو کوئی قانون بھی تو ہونا چاہیے نا۔ شانی اپنے اس کھیل کو ایک لیول اور اوپر لے جاتا ہے۔ قانون یہ بنتا ہے کہ جو بھی صبح دیر سے اٹھے گا اسے ایک کپ چائے کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ وجہ بڑی سمپل سی وجہ بتائی گئی کہ بھئی بادشاہ کو بھی تو چائے چاہیے۔ کمال کا لاجک ہے۔ ایک عورت پانی مانگتی ہے اور ایک آدمی پوچھتا ہے بادشاہ سلامت آپ کا محل کہاں ہے؟ اگلے دن کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب اصلی مسائل اس نقلی بادشاہ کے دربار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے، پانی کا مسئلہ بتاتی ہے۔ شانی بڑے شاہی انداز میں مسئلے کے حل کا حکم دیتا ہے، لیکن فوراً ہی ہجوم میں سے ایک اور بندہ پوچھ لیتا ہے کہ بادشاہ سلامت سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اپنا محل کدھر ہے؟ ظاہر ہے بادشاہ کا کوئی محل تو ہونا ہی چاہیے۔ محل ابھی زیر تعمیر ہے۔ لو جی، شانی کے پاس ہر مشکل سوال کا ایک ہی یونیورسل جواب ہے۔
اس نے اپنا وہی سپر ہٹ اور فیوریٹ بہانہ دوبارہ چپکا دیا کہ محل وہ تو ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ جو بار بار ریپیٹ ہونے والا جملہ ہے، یہ واقعی کہانی کی ایک بہترین پنچ لائن بن جاتا ہے، جو بادشاہ کی بے بسی کو بھی دکھاتا ہے اور ہنسی بھی دلاتا ہے۔ اصلی چودھری کی آمد۔ اب ہم کہانی کے تیسرے اور سب سے زبردست حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ کاشف، جو شانی کا دوست ہے، وہ اسے وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی بس کر دے، اس سے پہلے کہ گاؤں کے اصلی چودھری صاحب کو پتہ چلے۔ اور بوم، بالکل اسی وقت اصلی باس یعنی چودھری صاحب کی انٹری ہو جاتی ہے۔ ماحول میں ایک دم سے وہ سسپینس والا تناؤ آ جاتا ہے۔ چودھری صاحب، آج سے آپ میری رعایا ہے، میں نیا بادشاہ ہوں۔ ذرا شانی کی ہمت تو دیکھیں، ڈرنا تو دور کی بات، وہ الٹا پورے کانفیڈنس کے ساتھ اصلی چودھری کو بھی اپنی رعایا ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ پوری فرضی کہانی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ مطلب اوور کانفیڈنس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ شانی، یہ تاج تو میرے دادا کا پرانا تاج ہے، یہ تو کئی سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ سچائی آخرکار سامنے آ ہی جاتی ہے۔ چودھری صاحب اس تاج کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں اور ایک ہی سیکنڈ میں شانی کی اس پوری خیالی عمارت کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ شاہی تاج سمجھ رہا تھا، وہ تو محض چودھری کے دادا کا ایک پرانا گمشدہ تاج تھا۔ شانی کے تو وہیں طوطے اڑ گئے۔ بادشاہت منسوخ۔ جیسے یہ بم پھٹتا ہے، شانی اتنی تیزی سے ریورس گیئر لگاتا ہے کہ کیا بتائیں۔ وہ فوراً تاج چودھری صاحب کے حوالے کرتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی میں تو دوبارہ سے ایک عام آدمی بن گیا ہوں۔ ایک ہی لمحے میں سارا شاہی غرور، سارا کانفیڈنس غائب اور شانی واپس زمین پر۔ شاہی احکامات کی قیمت۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چودھری صاحب ایک بہت ہی ماسٹر سٹروک کھیلتے ہیں۔ چونکہ شانی نے پوری صبح بادشاہ بن کر احکامات جاری کیے، چائے کے جرمانے لگائے، تو اب چودھری صاحب فیصلہ سناتے ہیں کہ بیٹا، چونکہ تم نے ٹیکس لگایا تھا، اس لیے اب پورے گاؤں کی چائے کا بل تم خود ادا کرو گے۔ کیا شاندار ٹوسٹ ہے! 100 روپے، یہ اس کہانی کا سب سے کمال کا سین ہے۔ شانی جو چند منٹ پہلے تک سلطنت کے فیصلے کر رہا تھا، جب گھبرا کر اپنی جیبیں چیک کرتا ہے تو اندر سے نکلتے ہیں صرف اور صرف 100 روپے۔ مطلب ایک طرف خیالی دنیا کی اتنی بڑی بادشاہت اور دوسری طرف اصلی دنیا میں جیب کا یہ حال۔ بادشاہی ختم، چائے بھی ختم۔ اس بھاری بھرکم بل سے جان چھڑانے کے لیے شانی اپنا آخری اور سب سے مزاحیہ اعلان کرتا ہے۔ جب اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بل تو اس کی اوقات سے باہر ہے، تو وہ اپنی شاہی حیثیت سے مکمل استعفیٰ دیتے ہوئے چلاتا ہے کہ بادشاہی ختم، چائے بھی ختم۔ اس کی یہ پھرتیاں اور بے بسی دیکھ کر سارا گاؤں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ شانی کے سیکھے گئے اسباق۔ سر پر تاج رکھنے سے کوئی بادشاہ نہیں بنتا، اور گاؤں کی چائے کے پیسے دینے پڑے تو انسان فوراً غریب ہو جاتا ہے۔ دن کے آخر میں جب شانی اور کاشف بیٹھ کر اس پورے واقعے پر بات کرتے ہیں تو دو بہت ہی پکی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لیڈرشپ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف کوئی چیز پہن لینے سے مل جائے، اور دوسرا یہ کہ خیالی بادشاہت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سچ میں پورے گاؤں کی چائے کا بل دینا پڑ جائے نا، تو اچھے بھلے بندے کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ کسی بھی نئے بننے والے عارضی بادشاہ کا پہلا حکم کیا ہونا چاہیے؟ اس مزیدار تجزیے کے آخر میں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنے والی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ فرض کریں اگر ایک دن کے لیے کسی کو ایسی عارضی بادشاہت مل ہی جائے تو اس کا سب سے پہلا حکم کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ چائے کا ٹیکس ہوگا یا کوئی اور نیا قانون؟ اس پر غور کرنا یقیناً دماغ کے لیے ایک دلچسپ مشق ثابت ہوگا۔ آج کے اس تجزیے میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔